تھی کہ مسلمانوں کی شجاعت، ظاہر ہے اس بے سر و سامانی میں مسلمانوں کی شجاعت، وہ کہتے ہیں 70 بندے تو 35 حضرت علی کے قتل ہوئے بلکہ جہنم واصل ہوئے، اور ان میں سے 35 جو لوگ تھے وہ اکیلے مولا علی نے قتل کیے، اور باقیوں میں بھی ان کا حصہ تھا، اور وہ جو پہلی دفعہ تلوار چمکی حضرت علی کی اور پھر مسلسل چمکتی رہی، اور اسی طرح حضرت حمزہ کی بھی اس وقت شجاعت اور بہادری سامنے، تو وہ ایک پہلو بھی بیان کیجیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔ اپنا عبدی صاحب، آپ نے مجھے میری مرضی کا ہی سوال مجھ سے کر دیا جو میں چاہتا تھا کہ اس پہ بات ہو۔ جی جی ضرور۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب جس دعا کا مفتی صاحب نے بہت خوبصورت انداز میں ذکر کیا، یہ یاد رکھنا چاہیے کہ کہیں دعا میں ہی ہم محو ہو کے نہ رہ جائیں کہ سید عالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے، مفتی صاحب نے بھی پہلے ذکر کیا اور حقائق بھی یہی ہیں، اس دعا سے کے پیچھے 15 سال کی تیاری ہے، اور اس تیاری کے بعد جمع پونجی جو کچھ تھی وہ لا کر میدان میں رکھ دی، اور جمع پونجی کو رکھ کر پھر دعا فرمائی۔ ایک تو یہ دعا، اور پھر دعا پہ ہی تکیہ نہیں کیا، پھر اپنے بہادر، اپنے جانثار، اپنے سپاہی آپ نے میدان میں اتارے، اور جب سپاہی میدان میں اترتے ہیں تو وہ چاروں شانے چت کر دیتے ہیں جناب عرب کے بڑے بڑے سورماؤں کو۔ اس میں آپ نے جو بطور خاص حضور مولا کائنات کا ذکر آپ نے فرمایا، تو اس میں جناب یہ ہے کہ 35 کی بھی روایت ہے، میں نے ایک 39 کی بھی پڑھی ہے، وہ انہوں نے یعنی جو ان کے ہاتھوں سے واصل ہوئے اور قتل ہوئے۔ 11 ایسے بندوں کا بھی ذکر ہے جن کو مارنے میں دوسروں کی مدد فرمائی مولا مرتضیٰ نے۔ وہ تو بلکہ پہلا جو واقعہ تھا، جی آپ اپنے اس سے فارغ ہو کر، تو 11 لوگوں کو مارنے میں مدد کی، تو یوں 50 مولا مرتضیٰ کی ہو جاتی ہے، یعنی ان 50 کے مارنے اور انہیں واصل جہنم کرنے میں اور اسلام کے راستے کے بڑے بڑے پتھروں کو ہٹانے میں مولا کائنات کا بڑا واضح کردار ہے۔ اور جنگ جس کو ہم عام طور پہ ہمارے ہاں کہتے ہیں نا، وہ ڈیبیو، آپ کا گویا بڑا کو مار کے میں پہلی مرتبہ آپ اتر رہے ہیں، نوجوانی کا بھرپور بلکہ جوانی کا عالم ہے، اور اس سے پہلے تو اسلام میں کوئی جنگ ہوئی نہیں، اور مولا مرتضیٰ کا تو آغاز ہی اسلام سے ہوا ہے نا، کہیں اور کی زندگی تو ہے نہیں کہ پیچھے جنگیں لڑی ہوئی تھیں یا کوئی مطلب جاہلیت کا کوئی دور ایسا تو تھا نہیں، آپ کا تو سارا دور اسلام کا دور ہے، اور اسلام کا ہی پہلا مارکہ آیا ہے، اور پہلے مارکے کے ہیرو بلا مبالغہ بلا خوف تردید کہ بدر کے ہیرو سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تو کمانڈر ان چیف ہے نا، میدان کے ہیرو مولا مرتضیٰ ہیں۔ آپ نے نام لیا سید الشہداء امیر حمزہ کا، کیا کہیے، سید عالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خاندان میں شاید ہی کوئی بندہ حمزہ رضی اللہ عنہ یا علیہ السلام جیسا کوئی دوسرا بندہ ہوگا۔ ان کی شجاعت کو ہم مولا مرتضیٰ کی شجاعت کے ساتھ کمپیئر نہیں کرتے، بلکہ یہ ایک ہی گھر کی اور ایک ہی بازو کی قوت ہے، اسے دو الگ الگ بازو اور شانے بھی ہم نہیں گنتے۔ تو حضور مولا کائنات کا اور باقی صحابہ کرام علیہم رضوان جتنے بھی نبی پاک کے جانثار تھے، خواہ وہ مہاجرین میں سے تھے خواہ وہ انصار میں سے، مشورے کے وقت بھی جو انہوں نے نبی علیہ السلام کو ہمت اور حوصلہ دلوانے کے لیے جو ظاہری طور پر ہوتا ہے بات کی، تو مہاجرین نے بڑھ چڑھ کر اپنی جانیں اپنا سب کچھ پیش کیا، تو انصار پھر نبی علیہ السلام نے دوبارہ جب سوال فرمایا تو انصار نے عرض کیا رسول اللہ اس کا مطلب ہے ہماری طرف اشارہ ہے، آپ ہم سے بھی یہ چیز لینا چاہتے ہیں، یعنی وفاداری کی بات یا حلف یا ایک عہد، تو ہم اپنی جانیں اپنا گھر بار سب کچھ آپ کے قدموں پہ لٹا دیں گے لیکن پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ اسباب کا آپ نے ذکر فرمایا، تو بے شک کہ یہ مال و اسباب اور ظاہری وسائل بھی ایک بڑی حیثیت رکھتے ہیں، لیکن بدر کی جنگ مسلمانوں نے اپنے جذبہ جہاد پہ لڑی ہے، عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ لڑی ہے، نبی پاک کے ساتھ لازوال اور بے مثال کمٹمنٹ پہ لڑی ہے، اور دنیا نے دیکھا کہ اس وقت کی بڑی طاقت عرب کی وہ اس کو دھول چٹا دی۔